الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد مماته أو كما قال عليه السلام. فرمایا اللہ جل شانہ نے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنے اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیسے جہنم ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کو، جہنم کے آگ کو سلجھایا جائے گا پتھروں سے، انسانوں سے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور جہنم میں ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت دل کے نہیں، سخت معاملہ کرنے والے ہیں، ان میں رحم و کرم کا نام و نشان نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی حالت میں نہیں کرتے۔ اس آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اپنے کو جہنم سے بچانا، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانا فرض ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے کو بھی بچا، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا۔ حدیث میں آتا ہے بیوی بچوں کو کس طرح بچا، کیا صورت ہے بچانے؟ فرمایا سب سے پہلے ان کو اسلامی تعلیم دیا کرو شروع میں، تاکہ اسلامی احکام ان کے دل میں گھس جائے، بیٹھ جائے، رس بس جائے، ان کے دلوں میں اسلامی احکام، اسی کے مطابق پھر زندگی گزارے گا۔ باقی علوم و فنون یا کوئی ہنر تو ان کو سکھانا ہے، بعد میں سکھاؤ، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کا نام اچھا رکھا کرو، اسلام کے مطابق رکھا کرو، اور بالغ ہونے کے بعد وسعت کے مطابق ان کو شادی کر دیا کرو، اور اگر وسعت کے باوجود شادی نہیں کرو گے، خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا اولاد، تو اس کا حصہ ماں باپ کو بھی ملے گا، گناہ کا۔ تو معلوم ہوا اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں مختلف کتابیں لکھی ہیں، نام اس کا یہی ہے تربیت اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت دین کے ساتھ ان کو وابستہ رکھنے، تعلق دین کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں داخل ہے، اپنے اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اپنے کوشش میں اگر کامیاب ہو جاتا تو فبہا، اللہ کا شکر ہے
نہیں ہوتا ہے اس پر بھی ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی ایک ذمہ داری شرعی طور پر کہ یہ اولاد کی تربیت کرنا، دین کے مطابق ان کو چلانا، دین پر ان کو عمل کرانا، جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ ماں باپ اگر قصور کرے گا، کوتاہی کرے گا تو یہ اللہ کے نزدیک اکابر کے فرمان کے مطابق یہ مجرم ثابت ہوں گے۔ جو تربیت اولاد کی تربیت نہ کرنے والے ماں باپ یہ مجرم ہے، ان کو جو مجرم قرار دیا جائے گا، قیامت پہ اس سلسلے میں ان سے عذاب ہوگا۔ اللہ اس لیے اپنے اولاد کی تربیت کر لیا کرو تاکہ یہ اولاد پورے کاموں میں شریک نہ ہو، گناہ کے اندر ملوث نہ ہو، کیونکہ ماحول بہت خراب ہے۔ ماحول میں اگر چھوڑ دیا جائے وہ اگر صحیح بھی رہے لیکن ماں باپ کی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ گناہگار ہوں گے۔ ایسے پہاڑ کے جنگل میں خودرو گھاس، خودرو درخت اگتے ہیں، پایا جاتا اچھا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے۔ تو ایسی طرح تربیت اگر نہ کریں، خود بہت بچے سدھر جائے، صحیح ہو جائے، پھر بھی ماں باپ کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے بارے میں یہی ہے، ان کو دین کے ساتھ، دین کے مجلسوں کے ساتھ، دین کے کاموں کے ساتھ، دینی افراد کے ساتھ وابستہ رکھا جائے، ان کا تعلق دین سے قائم رکھے۔ دین سے قائم رکھنے میں ان کے لیے حفاظت ہے کہ برے چیزوں سے بچنے کی، جہاں تک ہو سکے وہ برے چیزوں سے بچ جائے گا اگر دین کے ساتھ انہوں نے تعلق قائم کر لیا۔ خدا نخواستہ دین کے ساتھ تعلق نہیں رہا اور بے دین ہو گیا تو اس صورت میں اولاد بھی گناہگار اور ماں باپ بھی گناہگار ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ تربیت کرنے کی ضرورت نہیں، خود بہت صحیح ہو جائے گا۔ خود بہت تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، خود بہت کوئی چیز نہیں ہوتی، خود بہت کیسے ہوگا؟ پیچھے چیز خود بہت چیزیں مشہور، کوئی چیز دنیا میں خود بہت نہیں آتی، کسی نہ کسی محرک اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ آتا اور رہتا ہے۔ تو یہاں پر اولاد کو چھوڑ دینے میں، خود بہت سدھر جانے میں اعتماد کر لینا یہ بڑے غفلت کی بات ہے، یہ بے دینی کی بات ہے۔ دین کے اندر تو ذمہ داری ماں باپ کو قرار دیا تو ماں باپ یہ کیسے سمجھیں کہ خود بہت اولاد سدھر جائے گا، خود بہت کوئی چیز وجود میں نہیں آتی تو یہ اولاد اچھے اخلاق، اچھے اخلاق سے مزین ہونا، برے اخلاق سے بچنا یہ خود بہت کیسے ہو سکے گا؟ اس کی وجہ سے ماحول کے اندر ماحول سے متاثر ہو کر پورے اعمال میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے ایک واقعہ بتاتا رہتا ہوں، کسی ماں باپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی تو اولاد برے کام کا شکار ہو گیا، چوری کرنے میں لگ گیا۔ دیکھا جب لگ گیا اس زمانے کے حکم کے مطابق پھانسی دینے کا حکم آیا۔ ہلکی سے مختصر جب اس لڑکے کو پھانسی دینے کا موقع آیا تو کہا گیا بھائی تمہاری کوئی خواہش ہو، تمہارے کوئی تمنا ہو پورا کر لو، ابھی تم کو پھانسی میں لٹکایا جائے گا۔ اس نے کہا امی سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ امی کو حاضر کر دیا گیا اور علیحدہ کر کے بات کرنے لگے۔ اتنے میں کسی لڑکے نے ماں کے کان کاٹ دیا۔ علیحدہ جگہ جانے کے بعد
بات کرتے ہوئے اس نے یہ حرکت کی ہے، ماں کے کان کاٹ دیا۔ لوگوں نے کہا تو مر رہا ہے، ماں کو بھی مان رہے ہو؟ کہتے در حقیقت پھانسی میں جو لٹکایا جا رہا ہے مجھے اس کے سبب میرے ماں ہے۔ کیوں؟ میں گھر میں شروع میں ماں باپ کے جیب سے پیسے لیتا تھا، اور باپ جب اس بار تنقید کرتا کہ کتنے پیسے لیا، کیا لیا، فلاں نے لیا، تو میری ماں میری برداشت خوشی کرتی تھی، میرے لیے ہمدردی کرتی تھی۔ اس پر مجھے ہمت ہو گیا، اب گھر میں جتنے ہو سکے اس میں جب برائی کا شکار ہو گیا تو باہر بھی اپنے ساتھیوں سے مل کر کام میں شکار ہو گیا، بالآخر ان کو پھانسی میں لٹکایا گیا۔ دیکھا، اور جاتے جاتے ماں کو بھی ذہابی کر دیا۔ تو برے لڑکوں کا یہی آسرا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ میری ماں ہے، میرے باپ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ ان کے جو برے اثرات کی وجہ سے برے اعمال جو ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا اسی کے مطابق وہ عمل کر لے گا۔ تو یہ برے اعمال کا اولاد اگر مرتکب ہو جائے تو ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی اور آخرت میں بھی شرمندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب مر جاتا ان کا عمل ختم ہو جاتا، البتہ تین چیزیں اس کے لیے باقی رہتی ہیں، اس سے ان کو ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ، دنیا میں کر کے کیا صدقہ جاریہ جب تک کہ جاریہ رہے گا اس کو ثواب عمل قبر میں ملتا رہے گا، یا یہ کہ کوئی علم دنیا میں پڑھایا اس علم کے مطابق لوگ عمل کرتے رہے، ان کے اعمال کی وجہ سے صدقہ جاریہ ملے گا پڑھانے والے سکھانے والے کو، یا ولد صالح يدعو له بعد مماته، یا کوئی اولاد صالح چھوڑ کر گیا، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، نیک اولاد جو نماز پڑھے گا، نیک کام کرے گا، اچھا کام میں شریک ہوگا، اس کے اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کو عطا کرے گا۔ اور برائی کے اندر شریک ہونے والے لڑکے کے برائی کا اثر ماں باپ کو بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹا قابل نے جو قتل کا سلسلہ جاری کیا تھا سب سے پہلے، تو قیامت تک جتنے قتل کے واقعات ہوتے رہیں گے سب واقعات سے ان کو ایک ایک حصہ گناہ کا ملے گا، کیونکہ برا کام ایجاد اسی نے کیا۔ جو برا کام ایجاد کرتا ہے اس کا اثر قیامت تک ہونے والے واقعات سے اس کو بھی کچھ حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اچھا اثر پیدا کرنے والے اولاد کے اندر اچھا اثر پیدا کر دیا، اولاد در اولاد اولاد در اولاد جو نیک عمل کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ تو یہ اولاد ہمارے لیے ایک اعتبار سے اچھی چیز ہے کہ دنیا میں بھی انسان اس سے مدد لے سکتا ہے اور انسان کی مدد کرتا ہے، یہ کام آتا ہے بڑھاپا میں، اور آخرت میں بھی کام آنے والے اولاد ہیں۔ یہ جب مر جائے گا ماں باپ تو ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ ماں باپ کی ذمہ داری میں داخل ہے کہ اولاد کی تربیت، جہاں بھی دیکھے اولاد کو برے کام کر رہا ہے، برے کاموں میں شریک ہو رہا ہے، اس کو روکے اور اس کو برائی کو اس کے دل میں بیٹھا دے، نیک اعمال کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے علماء کے مجلس میں نمازوں میں حاضر ہونے کی، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا دے، اور تلاوت قرآن کرنے کی قرآن مجید سکھا دے شروع میں، تاکہ وہ قرآن مجید تلاوت کر سکے۔ یہ غافل اولاد ماں باپ ہے جو تلاوت قرآن بھی نہیں سکھاتے ماں باپ کو، دنیا کے ہنر میں پیشے میں لگا دیتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، نہ آخرت کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے۔ اس لیے یہ زمانہ بڑا فتنہ فساد کا ہے، آوارگی کا ہے، برائیوں کا ہے۔ تو اس میں جتنے برائیاں ہوتی ہیں
اس کا کوئی انتہا نہیں. اولاد سب سے پہلے ماحول سے سیکھے گا یہ بات. تو ماحول جب برا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے ماں باپ کو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.